بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تسبیح کرنے والی چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ محترم ناظرین، باحیثیت انسان جب ہم سے ہمارے جسم کے کسی حصے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہمیں کون سی تسبیح کرنی چاہیے کہ وہ تسبیح ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ اگر زنا ہو جائے تو کون سی تسبیح کرنی چاہیے؟ آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے یا جسم کے جس بھی حصے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کون سی تسبیح کرنی چاہیے؟ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ اس سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے تو ہم نے دیکھے تھے اور کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سننا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو ہمارے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کی ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دستے کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ اس کائنات کے ہر ذرے کی، ہر رگت نبض کی مانی دھڑک رہی ہے اور ہر ایک زندہ روح کی مانند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ساری کائنات حرکت و حیات سے پر ہے اور سارا وجود تسبیح میں مصروف ہے۔ ذرہ ذرہ اس کے احکام کا تابع ہے اور ہر دین کا اس کی بڑائی اور پاکیزگی کا گواہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو سب کچھ کیسے ہوتا؟ اسی ایک وجود برحق اور اللہ برحق کی گواہی دیتی ہے۔ ہر انوکھا حیرت انگیز نظارہ ہے کہ ہر کنکری، ہر پتھر، ہر دانہ، ہر پتا، ہر پھول، ہر پھل، ہر پودا، ہر درخت، ہر کیڑا مکوڑا، ہر رینگنے والا جانور، ہر حیوان اور ہر انسان، زمین پر جاندار، پانی میں ہر تیرنے والی چیز، عوام، ہر اڑنے والی چیز، فرشتے، جن پر ہر جاندار اور ہر بے جان اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، اسی رفت کی وجہ طرف متوجہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے، تمام اشیاء اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں، عز و جل کی تسبیح کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ عز و جل بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان کی تسبیح عمومی طور پر ہر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کسی زبان میں تسبیح کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے، البتہ اللہ عز و جل کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ الگ بات ہے۔ محترم ناظرین، اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے جن اعضاء سے کوئی گناہ ہوئے ہیں انہی سے نیک عمل کرے۔ مثلا ہاتھ سے گناہ ہو گیا تو وہ ہاتھ سے نیک کام کرے، پاؤں سے گناہ ہوا تو وہ پاؤں سے فرما برداری کی طرف چل کر جائے اور یہ نیت کرے کہ جو میں نافرمانی کی طرف گیا تھا اب فرما برداری کی طرف چل کر جا رہا ہوں تاکہ کفارہ ہو جائے۔ زبان سے گناہ ہو گیا ہو، کسی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، اب اس زبان کو اتنا ہی اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو، اللہ کی اس تسبیح میں استعمال کرو، قرآن کی تلاوت میں استعمال کرو۔ آنکھ سے گناہ ہو گیا، آنکھ نے بدنگاہی کر لی، گناہ ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، حرام ہے، حرام جگہ پر اس نے دیکھ لیا، جتنی اس نے حرام چیز کو دیکھا ہے اتنی ہی دیر اب یہ حلال چیز کو اور جائز چیز کو دیکھے۔ جائز چیز کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں آنکھ کو استعمال کرے، اتنی دیر قرآن کو دیکھے گا تو کفارہ ہو جائے گا۔ اگر 10 منٹ بد نظری کی ہے تو 10 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرے، اگر 10 منٹ بد نظری کی ہے تو 10 منٹ اپنی والدہ کی زیارت کرے، اپنے والد کی زیارت کرے اور پاس بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے دیکھے۔ یہ باپ کو دیکھنا، ماں کو دیکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔
تو جسم کے جس جز سے اور جس عضو سے انسان نے گناہ کیا، جس عضو سے آدمی گناہ کا صادر ہو چکا ہے، اسی عضو کو، جسم کے اسی حصے کو اللہ کے فرما برداری میں اور اطاعت میں استعمال کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی گناہ گار کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وقت استغفار کی تسبیح کرے۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ ہر پریشانی سے نکلنے کا بھی خاص عمل ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔